بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی CIA کے ترجمان والٹر ٹروسن نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران یہ تسلیم کیا ہے کہ 1953 میں ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹنا ایک غیر جمہوری قدم تھا۔ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کا جو دی لینگلی فائلز کے نام سے ایک پروگرام ہے CIA کا، جس میں ان کے ترجمان نے یہ بات تسلیم کی، اور یہ 70 برس کے بعد امریکہ کی خفیہ ایجنسی کی طرف سے اپنی ایک بہت بڑی غلطی کا اعتراف ہے، اور اپنے ایک کردار کے حوالے سے ایک اعتراف ہے کہ وہ کردار غلط تھا اور وہ بیک فائر کر گیا ایران کی جو سیاست ہے اور پاک اور ایران اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں۔ یہ CIA کا اعتراف جب سامنے آیا تو عین انہی لمحات میں پاکستان میں ایک ایسا ہی کیس یعنی سائفر کیس عدالت میں چل رہا ہے، اور وہ اپنے منطقی اور فیصلہ کن مراحل کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سائفر کیس بھی تقریباً بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے 1953 میں مصدق حکومت کے خاتمہ کے بعد شروع ہونے والے حالات تھے، اور اس کیس کا بھی اب ایک دنیا جانتی ہے کہ آغاز اس طرح ہوا کہ عمران خان نے یوکرین کے تنازع پر جو ایک غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا، اور یہ امریکہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی، اور اس سے پہلے بھی امریکہ عمران خان کی طرف سے وقتاً فوقتاً اپنائے گئے جو ایک موقف تھا وہ اس کے حوالے سے تحفظات رکھتا تھا، کیونکہ امریکہ کی بہت سی پالیسیز پر عمران خان تنقید کھلے بندوں کرتے تھے، اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ بھی انہوں نے مغرب کی جو طاقتور ممالک ہیں ان کی طرف سے بہت سے جو پالیسیز ہیں ان پر تنقید کی گئی دبے لفظوں میں، اسلاموفوبیا کے حوالے سے، جو منی لانڈرنگ ہے، جو ناجائز دولت کو تحفظ دیتے ہیں، ان ساری باتوں کے حوالے سے۔ تو یوں یہ پھر سائفر آیا، امریکہ کی طرف سے ایک کوڈڈ پیغام آیا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں جو تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے عمران خان کے خلاف، اس کو کامیاب ہو جانا چاہیے۔ وہ کامیاب ہوئی تو پاکستان کی ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی، اور اگر وہ ناکام ہوئی تو پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ جو سائفر کیس ہے، اب اس کو ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے، اور اسے ایک ریاست مخالف جو ایک قدم قرار دیا جا رہا ہے، جو اس کو پبلک کے سامنے لایا گیا، جو اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا اور پبلک میں ڈسکس کیا گیا، اور یوں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو ایک نقصان پہنچا۔ ایسے میں جو CIA کا جو اعتراف ہے وہ بھی تقریباً ایسی ہی ملتی جلتی کہانی ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس نے اس پر یہ خبر بریک کی ہے کہ CIA کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ یہ واقعی 1953 میں جو قدم اٹھایا یہ ایک غلط قدم تھا، اور یہ ان ڈیموکریٹک قدم تھا۔ اور اس دور میں بھی جب مصدق کی حکومت جو ہے وہ ٹاپل ہوئی، تو جو بنیادی مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مغرب کے جو ممالک ہیں، بالخصوص برطانیہ، اس کا جو ایک اس کی آئل کمپنی تھی، اینگلو پرشین آئل کمپنی، اس کا جو ایران کے تیل کے ذخائر پر کنٹرول تھا، اور مصدق نے اس کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے تیل کے ذخائر کو قومیانے کا فیصلہ کیا، اور اس بنیاد پر وہ پبلک میں گئے، اور اس بنیاد پر وہ مقبول ہوتے چلے گئے کہ لوگ تنگ آ چکے تھے کہ بالکل ایسے تھا کہ یہ جو کمپنیز تھی یہ بالکل ایسٹ انڈیا طرز کی ایک کمپنی کے انداز میں ظاہر ہے کام کر رہی تھی، تو لوگوں کا ایک اس کے خلاف ایک ری ایکشن تھا کہ ظاہر ہے کہ جو ایک دولت وہاں سے نکل رہی تھی تیل کی، اس کے اثرات عام لوگوں تک نہیں پہنچتے تھے، اور مصدق نے اس کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی۔ اور چونکہ جو رضا شاہ پہلوی تھے
وہ ان کے اقتدار کو بنانے میں، دوام دینے میں برطانیہ کا رول تھا، اس لیے وہ برطانیہ کی ہمدردی رکھتے تھے اور مصدق ایک پاپولر لیڈر کے طور پر ابھر رہے تھے۔ اور یوں ایک کلیش شروع ہوا ان دونوں کے درمیان، یعنی پرو ویسٹ اور ایک پرو ایران سوچوں کے درمیان، جس کے نتیجے میں شاہ ایران نے مصدق کو برطرف کیا، لیکن پبلک کا اتنا دباؤ تھا کہ انہیں مصدق کو بحال کرنا پڑا۔ اور لیکن جب وہ بحال ہوئے تو پھر امریکہ نے براہ راست آپریشن کر کے مصدق کی حکومت کا جو تختہ الٹنے کی پلاننگ کی، اس کے لیے وسائل استعمال کیے، اس کے لیے روابط کیے، ایسے گروہ بنائے کہ جنہوں نے کمیونسٹ بن کر توڑ پھوڑ کی، اور پھر ان گروپوں اور ان گروہوں کو کی بنیاد پر مصدق حکومت کے تختہ الٹنے کے لیے ایک گراؤنڈ ہموار ہوتی چلی گئی، اور اس کے نتیجے میں ایک ماحول بھی بنا، اور بالآخر جو CIA ہے اس کو کامیابی ہوئی۔ کئی مراحل میں یہ کشمکش اور کشیدگی چلتی رہی، یہاں تک کہ جو شاہ ایران تھے اس کو ایران چھوڑ کر جانا پڑا، اور لیکن جب یہ آپریشن کمپلیٹ ہوا اور مصدق حکومت برطرف ہو گئی اور وہ مکمل سائیڈ لائن ہو گئے، تو پھر وہ واپس آ گئے شاہ ایران، اور انہوں نے مصدق کی طرف سے جو قومیانہ کی پالیسی تھی، جو نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی ایرانی تیل کے کنووں کو اور ان کی صنعتوں کو، وہ ختم کر دی، ریورس کر دیا اس سارے کو، اور جو غیر جانبداری کا انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا وہ سارا معاملہ ریورس کر دیا انہوں نے اس کی واپس آ کر شاہ ایران نے، اور انہوں نے ایک جنرل زاہدی کو وہاں اپنا ایک وزیر اعظم نامزد کر دیا، اور اس طرح پھر وہاں مصدق کی ایک مقبول حکومت ختم ہو گئی۔ اور مصدق نے آخر پہ جب ان آخری چارہ کار کے طور پر پھر کمیونسٹوں سے ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا، اور کمیونسٹ ان کی مدد کو آئے، اور اس وقت سوویت یونین اور امریکہ کا جو ایک پھڈا ہے وہ شروع ہو گیا تھا، سرد جنگ شروع ہو چکی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ایک مستقل کشمکش شروع ہوئی۔ اور اس جو آپریشن ہے مصدق کی حکومت کی تبدیلی کا، اسے TP ایجکس کا نام دیا گیا، اور اس کے لیے $53 لاکھ کی جو رقم ہے وہ CIA نے مختص کی تھی، کہ ظاہر ہے لوگوں کو برائب کیا گیا، لوگوں کو پیسے دیے گئے، کھڑے کیے گئے گروہ ایسے کہ جو اس سارے منصوبے پر عمل درآمد کو یقینی بنا رہے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر مصدق کی جو مقبول حکومت ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن تاریخ میں یہ بات یاد رہ گئی، لکھی رہ گئی کہ امریکہ نے ایران کے ایک مقبول رہنما کو، ایرانیوں کے ایک مقبول رہنما کو اپنے وسائل کے ذریعے اور اپنی کھلی مداخلت کے ذریعے اسے منظر سے غائب کیا ہے۔ جب بھی ایران میں پھر اینٹی امریکن جذبات کو کسی نے ہوا دینے کی کوشش کی، امریکہ کی بالادستی کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی، تو پھر یہ ریفرنس کے طور پر مصدق حکومت کا خاتمہ استعمال ہوتا رہا، اور یہ مسلسل ایک چنگاری کی طرح ایرانیوں کے دلوں میں سلگتا رہا۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات کے درمیان ایک مستقل الجھن، اڑچن اور ایک مستقل پھانس کی صورت میں یہ واقعہ پھر تاریخ میں زندہ رہ گیا۔ اور یہاں تک کہ جب مصدق کے بارے میں ایک کتاب جو لکھی گئی ہے شاہ زمین، تو اس کتاب کے جو مصنف ہیں انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ جو 1979 میں پھر انقلاب برپا ہوا ایران میں، وہ امریکہ کی جو ایک رد عمل میں برپا ہوا، اور اس کے پیچھے بھی مصدق کا جو تختہ الٹنے کی جو ایک دکھ تھا، ایک غم تھا اور ایک کہانی تھی، وہ بھی اس کے پس منظر میں موجود تھی۔ یہ آل دی شاہز مین کے نام سے یہ کتاب اس پہ آئی ہے مصدق پر، کہ اسٹیفن کنزر نے یہ کتاب لکھی تھی۔ تو یوں یہ تاریخ میں
پھر ایران اور امریکہ کے تعلقات میں یہ جو گھاؤ ہے، یہ جو زخم ہے، یہ جو ناسور ہے، یہ کبھی مندمل نہ ہو سکا، اور یہ پھر بالآخر ایک انقلاب پر منتج ہوا، اور ایسا انقلاب کہ جس میں امریکہ کو پھر مکمل طور پر ایران سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر رخصت ہونا پڑا، اور آج 4 اشرے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ایران دوبارہ امریکہ ایران میں قدم نہیں رکھ سکا۔ یعنی ایک غلطی نے پھر ایسی دلدل میں امریکہ کو دھکیلا کہ جس سے ایران اور امریکہ کے تعلقات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ اب پاکستان میں بھی تقریباً ایسی ہی کیفیت ہے۔ آج کے پاکستان کے مصدق کے طور پہ ہم عمران خان کو لیں، اور شاہ ایران کے طور پہ جنرل باجوہ کو لیں، اور جو سائفر ہے وہ اس دور کے پیغامات ہیں، اور جو وسائل استعمال ہوئے اس دور میں وہ ہم سندھ ہاؤس کی میں استعمال ہونے والے وسائل کو لے سکتے ہیں، اور پھر عمران خان کا وہ سائفر لے جا کے پبلک میں لہرانا اور ان کی مقبولیت بڑھنا، اور پھر اس مقبولیت کو محدود اور کنٹین کرنے کے لیے مسلسل اقدامات اٹھانا، یہ تقریباً اسی کہانی کا، اسی ڈرامے کا ایکشن ریپلے معلوم ہوتا ہے، اور یا ریمکس ہے اسی گانے کا، اسی کہانی کا، اسی راگ کا۔ اور لیکن یہاں یہ ہے کہ یہ مستقل جو عمران خان کو جو نکال دیا گیا ہے، اور جو صورتحال بنی ہے، یہ تاریخ کے حوالے ہو گیا ہے سارا معاملہ۔ اب سائفر کیس میں عمران خان کو پھانسی ہوتی ہے، یا یہ وہ عمر قید کی سزا پاتے ہیں، تو ہر 2 صورتوں میں یہ معاملہ نہ صرف تاریخ کے حوالے ہو گیا ہے بلکہ آنے والی جنریشنز کے حوالے ہو گیا ہے، اور یوں نہ تمام اس واقعے کا آگے منتقل ہونا، کسی منطقی انجام تک پہنچے بغیر، کسی تصفیے کے بغیر یوں چلے جانا، یہ پاکستان اور امریکہ کے مستقبل کے تعلقات میں ایک مستقل اڑچن اور الجھن رہے گی۔ اسی طرح کہ جیسے مصدق کی حکومت کی برطرفی اور تبدیلی جو ہے وہاں ایک مستقل ایک چنگاری کے طور پر، ایک مستقل ٹائم بم کے طور پر سلگتی رہی، جس کا نتیجہ پھر خود بڑے دانشوروں نے تسلیم کیا ہے کہ 1979 کا جو انقلاب ہے اس کی صورت میں برپا ہوا۔ اب یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مستقبل میں بھی ٹھیک رکھنے کے لیے، اور تاریخ کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے، اور اس تاریخ کی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے کہ اس معاملے کو کسی اچھے انداز سے حل کیا جائے، اور اس کو حل کرنے میں خود عمران خان کا ایک رول ہو سکتا ہے، اور ان کو اس سارے سسٹم کے اندر شامل کر کے ہی اس معاملے کو ایک اچھے انداز سے، ایک اچھا موڑ دے کر ختم کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ یہ ایک ایسی گھنٹی کے طور پر تاریخ میں بجتا رہے گا جو نہ صرف امریکہ کو کے کانوں میں ایک ناخوشگوار احساس پیدا کرتی رہے گی، بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کانوں میں بھی یہ گھنٹی ٹن ٹن کرتی ہوئی ایک ناخوشگوار اور روح فرسا اور ایک تلخ واقعے کی جو یاد دلا کر ایک ماحول کو ہمیشہ ایک ناخوشگواریت کا احساس دلاتی رہے گی۔